نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. تمام تعریفات مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن پر اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا. کل ہم نے آیت نمبر 69 اور 70 سورۃ النساء کی پڑھی تھی. اس کے ضمن میں ایک حدیث کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کا ساتھ بڑا اچھا ہوگا. ذالک الفضل من اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے. وکفی باللہ علیما، اور کافی یہ سب کچھ جاننے والا کہ کون سے لوگ ہوں گے جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا کرتا تھا. آپ کے لیے پانی کا اہتمام کرنا، دیگر ضروریات آپ کی پوری کرنا میرا کام تھا. تو ایک دن آپ نے مجھ سے کہا کچھ مانگ لو. اللہ اکبر. تو میں نے عرض کی کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. دیکھنے کہا کچھ مانگ لو، تو کہا جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. جنت میں بھی جانا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ کا رفیق بن کے رہنا چاہتا ہوں جیسے دنیا میں رہتا ہوں. تو آپ نے کہا کوئی اور سوال. میں نے کہا وہ بھی یہی ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور. میں نے کہا اس کے علاوہ بھی یہی ہے. تو آپ نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو، یعنی پھر تہجد پڑھا کرو، نوافل ادا کیا کرو. اللہ رب العزت تمہیں یہ چیز عطا کر دے. سچی بات یہ ہے کہ نبیوں کا ساتھ ان خوش قسمتوں کو ملے گا جو کثرت سے عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان میں شمار کر دے. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا. سب سے مشکل ترین کام ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں سے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دیا. کافروں اور منافقوں سے بالکل بچنے کا حکم دے دیا. ان سے بچ کے رہنا ہے. اور یہ بھی فرما دیا حالات کا لحاظ کرتے ہوئے الگ الگ دستوں میں جمعیت کی صورت میں نکلنا پڑے تو نکلنا پڑے گا. پھر آیت نمبر 72 اور 73 میں مسلمانوں میں منافقوں کے کردار کا تذکرہ کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیدہ دانستہ ہیلے بہانوں کے ذریعے سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں.
اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ پیچھے رہ جائیں. پھر اگر سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو خوش بڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ نہیں تھے ورنہ ہمیں بھی یہ تکلیف اٹھانی پڑتی. تو اللہ رب العزت نے اس میں منافقین کے پردے کو چاک کیا. اور آیت نمبر 75 میں تو یہ کہہ دیا کہ آخر کیا وجہ کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے. کمزور لوگ جو ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ظلم کرنے والی اس بستی سے ہمیں نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اور یہ مکہ معظمہ میں کتنے ایسے صحابہ اور صحابیات اور بچے موجود تھے جن کو کفار مکہ نے روک رکھا تھا، ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دیتے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تو جو کمزور بے بس مسلمان بچے تھے میرا شمار ان میں ہوتا تھا. تو پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے ان کے حق میں. قنوت نازلہ میں نام لے کے اللہم انج الولید ابن الولید، ولید کے بیٹے ولید کو، سلمہ بن ہشام، عیاش بن نبی ربیہ اور المستضعفین من المؤمنین کا نام لے کے دعائیں کیا کرتے تھے. تو یہاں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دیا کہ تم نے اب جہاد کرنا ہے. پھر آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ مسلمان انہیں اذیتیں تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور اللہ نے مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا، لڑنے سے روکے رکھا. فرمایا جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے ہیں اب اللہ نے لڑنے کا حکم دے دیا ہے تو اب تو اہل ایمان کو نکلنا چاہیے نا ان کی مدد کے لیے. اب تو بزدلی نہیں دکھانی چاہیے. اور مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا جس میں سارے تھے، نو مسلم، پرانے ایمان والے، مضبوط ایمان والے، کمزور ایمان والے بھی، اور منافقوں کو بھی بتا دیا اینما تکونوا یدرککم الموت. آیت نمبر 78 جہاں کہیں بھی ہوگے نا موت تمہیں آ لے گی. لو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں بھی رہو گے نا موت نے وہاں پر بھی آ لے گا، بچ نہیں سکتے موت سے. اچھی موت کی تمنا کرو. ہمارا اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کا نام لے دیتے ہیں کہ یہ تکلیف آپ کی وجہ سے پہنچی. فرمایا کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. ہمارا کہ ہو کیا گیا سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. تو فرمایا بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے.
تو منافقوں کی یہاں پر اللہ رب العزت نے دو مذموم صفات نقل کی. نمبر ایک، جہاد سے جی چڑاتے کہ نہ ہی جانا پڑے، نہ ہی نام نکلے، نہ ہی نام لکھوائیں. دوسرا، موت سے بڑا ڈرتے تھے. اور بلکہ تیسری صفت یہ بھی تھی کہ ان نحوست کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے کہ تکلیف پہنچی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ نے ان آیات میں اس کا بتا. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کے اس پردے کو چاک کیا کہ ان کے اندر یہ تین برائیاں پائی جاتی ہیں. اسی لیے آیت نمبر 80 اور 81 میں فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے دراصل وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اور پھر منافقین کا تذکرہ کیا کہ یہ کہتے ہیں آیت نمبر 81 میں، ہم فرما بردار ہیں، جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں پھر وہ الفاظ چینج کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ منافقین کی ایک اور چال تھی، ایک اور بری صفت تھی کہ آپ کی مجلس میں وہ بڑے اچھے بنتے تھے، جب مجلس برخاست ہوتی تھی پھر وہ پھر جاتے تھے، رات کو بیٹھ کے آپس میں باتیں بھی کرتے تھے. تو اللہ نے ان کا اس میں رد کیا. پھر اللہ رب العزت نے منافقین کے مکر و فریب اور مذموم خسائل کے ضمن میں قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کی بات بیان کی. کیا فلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ جو ان کا نفاق ہے نا، اگر یہ قرآن مجید پر غور و فکر کریں تو یہ نفاق ان کا مٹ جائے. وہ بتا دیا کہ اگر یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی امن کی بات یا خوف کی بات آتی ہے، خوشی کی بات آتی ہے یا پریشانی کی بات آتی ہے، اضاءوا به، اسے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. وائس اوکے ہے، حالانکہ یہ پھیلانا نہیں چاہیے. ایسی صورت میں ان کا کام بنتا ہے کہ جو بھی ان تک خبر پہنچے کہ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں، خیر کی خبر ہے یا پریشانی کی خبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں اور آپ کو آ کے بتا دیں، یا الامر منہم، ان میں سے ان لوگوں کو آ کے بتائیں جو صاحب امر ہیں، ذمہ دار ہیں. تاکہ وہ اس میں سے مسائل کا استنباط کر سکے، حل نکال سکے. لیکن یہ اتنے برے لوگ تھے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم باتیں پھیلائیں اور جو نو مسلم لوگ تھے ان کو ڈرائیں، کمزور مسلمان تھے ان کو ڈرائیں کہ اس پیغمبر نے نعوذ باللہ اور اس کے ماننے والے ساتھیوں نے مصیبت میں ڈال دینا ہے، پھیلانے کی کوشش کرتے. تو اللہ نے اس بات سے منع کیا. اور آج بھی
یہ جو صحافت کے نام سے آزادی مل جاتی ہے نا جی میڈیا کو، نقصان دیتی، ملکوں کو نقصان دیتی ہے، آپس میں اختلاف پیدا کرتی ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتی ہے. اور یہ صحافت کی اور میڈیا کی آزادی یہ شتر بے مہار ہے، کتنا ہے. سب سے پہلے برائی کی خبر کو نشر کرنے والا شخص بڑے فخر سے کہتا ہے جی یہ خبر ہم نے سب سے پہلے بیان کی. یہ کوئی خوشی کی خبر ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے، نشر کیا جا رہا ہے. اسی تو آپ نے فرمایا تھا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کا جھوٹا ہونا یہی کافی ہے کہ ہر وہ چیز جو اس نے سنی آگے بیان کر دے. حقیقت ہے کہ کوئی بھی بات کسی کی کوئی خبر پہنچے تو بتانی چاہیے، وہ اس کا فیصلہ کرے. وہ فیصلہ کریں کہ خبر نشر کرنے والی ہے یا نشر کرنے والی نہیں ہے. اس کے بعد ایمان والوں کو پھر مزید رغبت دلائی ان جنگوں میں نکلنے کی ضرورت ہے، نکلنا پڑے گا. اور کفار کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اب ان کے زور کو توڑنا پڑے گا. اس کے بعد آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ رب العزت نے فرمایا شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ کا تذکرہ کیا. شفاعت حسنہ سے مراد ترغیب جہاد ہے، اور شفاعت سیئہ سے مراد اس کار خیر سے روکنا ہے، لوگوں کو بھلائی کے اس کام میں جانے سے روکنا ہے. لیکن عام حکم بھی ہے کہ کسی کے لیے اچھی شفاعت کرنا کہ واقعی اس کا حقدار ہو تو یہ نیکی ہے. اس لیے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو. اور ردوها، یہ جواب میں وہی کہہ دو جو انہوں نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے حساب و کتاب لینے والا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ آخر تمہیں ہو کیا گیا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو جاتے ہو. یعنی غزوہ احد میں جب رسول نکلے تھے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر راستے ہی سے واپس ہو گئے. ان کے بارے میں مسلمانوں کے دراصل دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ نے کہا کہ انہیں قتل کر دیں، دوسرا گروہ اس کے خلاف تھا کہ نہیں، انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ ان کے بارے میں تمہارے دو گروہ کیوں ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے پھر ان آیات میں اس بات کا اظہار کیا کہ یہ تو برے لوگ تھے، اللہ نے ان کی برائی کو عیاں کر دیا. لہذا فرمایا کہ ایمان والوں کو تو ایک رہنا چاہیے، یہ تو دو حصوں میں تقسیم نہ ہو. فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں
کہ یہ فتنے کی طرح اٹھائے جاتے ہیں. منافقوں کا گروہ جو ہے نا فتنے کی طرح اٹھایا جاتا ہے. میں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو پکڑ کے ان کا علاج کرنا چاہیے. کیونکہ منافقوں کے تعلقات کفار یہود و نصارہ سے تھے. یہ نام نہاد کے مسلمان ہیں، اپنے معاملات کو چھپانے کے لیے، اپنے معاملات کو محفوظ کرنے کے لیے اسلام لائے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں. باقی یہ جو ہم پسندی کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی پھر تین ہی صورتیں ہیں. نمبر 1، مسلمانوں سے صلح کر لیں. نمبر 2، لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیں. نمبر 2، کافروں کے لشکروں کے ساتھ شامل ہونے کی کوئی کوشش نہ کریں، اور اگر کہیں مجبوری ہے بھی تو مسلمانوں کے مقابلے میں ہاتھ کو روک کے رکھیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اس کے بعد آیت نمبر 92 میں قتل کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی، تو اے ممکن ہے کہ مسلمان کسی حربی کافر کو، یعنی کسی شخص کو جنگ کے نیا سمجھ کے قتل کر بیٹھے، بعد میں معلوم ہو کہ وہ تو بیچارہ مسلمان تھا. ایسا ہوا. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر قتل خطا کے احکامات کو نازل کیا کہ بندہ حقیقت میں مسلمان تھا، غلطی سے کسی نے اسے قتل کر دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ کافر حقیقت میں وہ مسلمان ہے، قتل خطا ہے. اور قتل خطا میں مقابلے میں دوسرے کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں دیت کے مسائل ہیں، دیت کی جاتی ہے. ہاں اگر کافر ہی تھا لیکن ذمہ تھا، غلطی سے مار دیا گیا، پھر ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا، اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جاتا. جس کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، فدیہ نہیں دے سکتا، تو پھر کیا 2 مہینے کے پیدر پہ روزے رکھے. یہ آداب سکھاتے ہیں. البتہ جس نے عمدن جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 94 میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے ساتھ جا رہا تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، تو اس نے السلام علیکم کہا مسلمانوں کو. لیکن مسلمانوں نے اس بندے کو قتل کر دیا، اس کی بکریاں لے کے چلے گئے. تو اللہ نے اسے کہا تب تبون عرض الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان تم نے لے لیا، بدلہ تم نے مار دیا، حالانکہ وہ مسلمان تھا.
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وقت بھول گئے ہو کہ پہلے تم بھی کافر تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا. کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے اسی طرح تھے. لہذا آداب سکھا دیے کہ آئندہ اس طرح نہ ہو کہ دنیا کی غرض کی خاطر بندے کو مار دیا. بندہ مسلمان تھا، یہ سمجھ کے مار دیا کہ جھوٹ بول رہا ہے. اور بالکل آج بھی ہم لوگوں پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، جبکہ اپنی زندگی کو دیکھا جائے تو ہم خود کون سا پہلے نمازی تھے. اور آج اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم اسے اسلام سے فارغ کر دیتے ہیں، جو کہ صراحتاً زیادتی ہے. اس کے بعد جب جہاد کے فرض عین ہونے کی صورت میں کسی شخص کو بلا عذر پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی، جہاد میں شامل ہونا لازمی ہو گیا. اس وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نبینہ صحابی تھے وہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو نبینے، ہم کس طرح نکلیں؟ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیتیں نازل کی کہ غیر اولی الذر، لیکن جو صاحب ذر ہیں جن کا شرعی عذر ہے ان کو اسلام میں رخصتی، باقیوں کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں. آیت نمبر 97 میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہوئی جو مکہ اور اس کے قرب و جوار میں موجود مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن اپنی آبائی علاقوں کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے جانے کوئی ہجرت میں رکاوٹ نہیں تھی، لیکن صرف اس لیے نہیں جاتے تھے گئے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ لوگ بعد میں جب آئے تو یہ حیران رہ گئے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا انہوں نے تو بڑا کچھ سیکھ لیا اور یہ محروم ہو گئے، اور یہ اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم مجبور ہیں، زمین میں کمزور گنے جاتے تھے. تو اللہ نے جواباً کہا لم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو بڑی وسیع. فرمایا بغیر کسی سبب کے گھروں میں بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، نکلنا پڑے گا جہاد کے لیے بھی، اور نکلنا پڑے گا دار کفر کو چھوڑ کے دار اسلام میں. سوائے وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے نکلنے کا، مجبور ہیں، ان کو اللہ نے رخصت دے دی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس میں میری والدہ ام فضل بنت حارث جو حضرت ام المومنین میمونہ کی بہن تھی، اور بچوں میں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں بھی شامل تھا. گویا کہ ان کمزور بچوں میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے اور ان کی والدہ خواتین میں شامل تھیں. اس کے بعد آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بہت بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے
اسے موت نے پا لیا تو اس کا اجر ثابت ہو. یعنی جہاد کے لیے نکلا یا کوئی شخص ہجرت کے خاطر نکلا لیکن راستے میں اسے مار دیا گیا, بیماری کی بنا پہ فوت ہو گیا, تو وہ بندہ کا اجر ثابت ہو. تو گیا کہ جو شخص ہجرت کی خاطر نکلا رستے میں مر گیا, کسی وجہ سے بھی کسی نے قتل کر دیا, بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا, تو اس کا اجر ثابت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد نماز کی کثرت کا مسئلہ ہے کہ اصل میں نماز کی 2 رکھتے تھیں, سوائے مغرب کے وہ 3 رکھتے تھے, پھر اللہ رب العزت نے اس میں اضافہ کیا. کثرت کی نماز وہی رہی 2 رکھتے ہیں, مغرب کی 3 رکھتے ہیں, لیکن بعد میں حضر میں اضافہ ہوا, رکھتے 4 کر دی گئی. تو کثر کا تذکرہ آ گیا. 3 فرسخ یعنی 9 کوس یعنی 21 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو شہر سے نکل کر کثر کر سکتے ہیں. 21 کلومیٹر. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی بھی پوری نماز نہیں پڑھی. پرانے سفر آپ نے کبھی بھی پوری نماز نہیں پڑھی بلکہ قصر ہی کی. اور یہ سنت تو اس میں مسلمانوں کو رخصت دی کہ جب تم قصر کرو تو اس پر عمل کرو. یہ مدوی طریقہ ہے, اس نے خود قصر کی ہے. اس کے بعد نماز خوف کے احکامات آیت نمبر 102 میں. اور یہاں یہ یاد رکھیے کہ نماز خوف کا طریقہ حالات کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے. تو دشمن کا خوف ہو تو پھر 1 رکعت نماز پڑھ لی جائے نا ظہر کی, تب بھی کفایت کر جاتی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی کیفیت بدلتی رہتی. اس لیے آج میزائل کا دور ہے, ٹھیک ہے, پہلے تیر و تلوار تھا, میزائل کا زمانہ ہے. آج تو دوربین کے ذریعے سے دیکھ کے دشمن پر حملہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے نماز کی صورتیں بھی بدل جاتی ہیں. اور یہاں یہ بھی آ گیا کہ اگر بیمار آدمی ہے تو وہ پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لے, اسے اجر پورا ملے گا, بغیر کسی سبب کے نمازوں کو بیٹھ کے پڑھنا درست نہیں. اللہ اکبر. جب دشمن کا خوف ختم ہو جائے تو پھر نماز کے روٹین کے مطابق پڑھا جائے گا. خوف نہیں ہے دشمن کا, حملے کا ڈر نہیں ہے, تو پھر نماز روٹین سے پڑھی جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا
تکلیفیں دونوں طرف سے آتی رہتی ہیں. مسلمان بھی تکلیف پہنچاتے رہے ہیں، بدر میں تکلیف پہنچائی تو انہیں عہد میں پہنچا دی. لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ تم اللہ رب العزت سے جنت کی امید رکھتے ہو، ان کو امید نہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک واقعہ نقل کیا یا اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. آیت نمبر 105 شان نزول ہے، بلکہ جمہور مفسرین نے آیت نمبر 104 سے 113 تک کی آیتوں کا شان نزول بیان کیا ہے. چوری کا ایک واقعہ 113 تک کی آیات. سنن ترمذی میں اس کی تفصیل موجود ہے. بشر، بشیر اور مبشر 3 بھائی تھے. تینوں بھائی تھے. عبیرک یا توما بن عبیرک کے بیٹے تھے. یہ مدینہ کے قبیلہ بنو ظفر سے تھے، اور ان میں سے بشیر سب سے بدتر تھا، بہت برا آدمی تھا. بشیر جو تھا بدتر آدمی تھا، منافق تھا. مسلمانوں کی حجر کیا کرتا تھا اشعار پڑھ پڑھ کے. رفاع بن زید کے ہمسائے تھے. ایک دفعہ شام سے ایک قافلہ میدا لے کر آیا، میدے والا آتا. حضرت رفاع نے ایک بوری خرید لی. اس نے عبیرہ کے بیٹوں نے سٹور میں نقب لگا کر میدا اور اسرا چرا لیا. اللہ اکبر. تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ اسی رات، جس رات چوری ہوئی اسی رات عبیرک کے بیٹوں نے آگ جلائی تھی. شاید انہوں نے رفاع کے میدے سے کھانا تیار کیا ہو. تو جب عبیرک کے بیٹوں کا راز فاش ہو گیا تو انہوں نے چوری کا حوصلہ ایک یہودی کے گھر پھینک دیا اور اس کو پھنسا دیا. اللہ اکبر. اور بنو ظفر کے قبیلے کے لوگوں نے پہلے آ کے شکایت لگا دی کہ رفاع بن زید اور اس کے بھتیجے نے ہمارے گھر والوں پر چوری کا الزام لگا دیا. تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے بغیر ثبوت کے الزام کیوں لگا دیا، کیوں تم نے بغیر دلیل کو ان کا نام لے دیا، جبکہ سامان جو مسروقہ ہے، چوری شدہ مال یہودی کے گھر سے ملا ہے. تو اس پر ہی آیتیں نازل ہو گئی جس میں اللہ رب العزت نے کلیئر کر دیا کہ عبیرک کے بیٹوں کا یہ کام ہے، یہودی کے نہیں.
تو اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یہ جھگڑالوؤں کی فیور مت کیجیے، واقعی انہوں نے چوری کی ہے تو ان کی باتوں میں نہ آئیے، بلکہ استغفار کریں، ان اللہ کان غفور رحیم۔ اور اگلی آیت میں فرمایا 107 میں کہ جنہوں نے خیانت کی ہے ان کی طرف سے آپ مت جھگڑیں، اور یہ لوگوں سے تو چھپتے پھرتے ہیں چوری کر کے، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ رات کو جو انہوں نے پلاننگ کی تھی اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے۔ اس لیے سختی سے منع کر دیا کہ تو فرمایا اگلی آیت میں 109 میں کہ تم ان کی طرف سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو، ان کا دفاع کرو، قیامت کے دن کس طرح ان کا دفاع کرو گے؟ اس میں تو جس نے برائی کی وہ برائی کا بدلہ پائے گا، اور جس نے گناہ کیا گناہ کا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آیت نمبر 113 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل نہ ہوتی، یعنی یہ آیتیں نہ نازل نہ ہوتی، تو یہ ایک جماعت تو آپ کو غلط بات کے اوپر مضبوط کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے پھر عبیرہ کے بیٹوں کو کلیئر کر دیا کہ چور اصل میں یہی ہے، یہودی نے چوری نہیں، وہ بری۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں سرگوشیوں کا تذکرہ کیا کہ سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اب ہدایت کی واضح ہو جانے کے بعد جو رسول اللہ کی مخالفت کرے گا ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو اختیار کرے گا، نولیہ ما تولی، ہم اسے پھیر دیں گے جس کی طرح وہ پھر کے جانا چاہتا ہے، ساتھ مسیرہ برا ہے، پلٹنے کی جگہ جہنم اس کے لیے ہوگی۔ گویا کہ مومنوں کا راستہ جو ہے نا اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ اور یہ الفاظ ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے غیر مومنین کے راستے کو بناتا ہے، یہاں سے بعض علماء نے اجماع امت مراد لی ہے۔ کہ امت کے اچھے لوگوں کا اجماع جو ہوتا ہے اس کو بھی قبول کیا جائے گا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلنا بھی یہ گمراہی ہے۔ اس کے بعد پھر شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی معافی نہیں رکھی، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کی معافی نہیں۔ ہاں معافی ہے جب بندہ صدق کے دل سے توبہ کر کے دوبارہ صحیح معنوں میں بندہ بن کر آئے تو اللہ معاف کر دے گا، ورنہ موت اگر شرک پر آئی تو معافی نہیں۔
اس کے بعد شیطان کا تذکرہ کیا. شیطان نے جو قسمیں اٹھا رکھی تھی کہ تم تو شیطان کے پیچھے چلتے ہو جس پر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے، اور اس نے قسمیں اٹھائی تھی تیرے بندوں میں سے ایک مقرر کیا ہوا حصہ ضرور لوں گا. اور آج دیکھ لیجیے وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور اس نے قسمیں اٹھائی تھی اور زور دے کے کہا تھا ولا اضلنہم ولا امنینہم، میں انہیں گمراہ کروں گا، ضرور گمراہ کروں گا، ضرور خواہشات دلاؤں گا، اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے جسے بھی پیدا کیا ہے سلامت کے سلامتی کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے کان کاٹ دیتے ہیں، کانوں میں سوراخ کر دیتے ہیں. یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، شیطان یہ کام کرواتے ہیں. اس لیے ولا آمرنہم فلیبتکن آذان الانعام، کانوں کو چیر دیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے. داڑیاں مونڈنا بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے. مرد کی داڑھی زینت کا باعث ہے اور اسے مونڈ دیتا ہے، تو پھر یہ بھی اللہ کی خلق کو بدلنے کے مترادف ہے. اس لیے فرمایا کہ شیطان کو دوست بنا لیتا ہے. قد خسر خسران مبینا، وہ انہیں وعدے دیتے ہیں، آرزویں دلاتا ہے، اور اس کا وعدہ صراحتاً دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. پھر ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے ان سے سچے وعدے کر رکھے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا آرزویں ان کا اعتبار نہیں ہوگا. اصل چیز کیا ہے؟ میاں ملسون یجزبی، اچھا کرنے والا ہے اسے اچھائی کا صلہ ملے گا، جو برائی کے اوپر عمل کرتا ہے اسے برائی کا سزا ملے گی. اسی لیے صرف آرزویں رکھ کے بیٹھ جانا اور اللہ کی فرمانبرداری نہ کرنا، اسے کچھ نہیں ہوگا. بربادی بربادی. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 124 میں فرمایا جو شخص نیک کاموں میں سے کوئی کام کرے، مرد ہو یا عورت، مذکر ہو یا مؤنث، وہو مؤمن، بشرطے کہ ایمان لایا. کرنے والے بڑی بڑی این جی اوز ہیں غیر مسلموں کی جو اچھے کام کر رہی ہیں، وہو مومن کے زمرے میں نہیں آتے. یہاں فرمایا مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی کام کریں گے بشرط یہ کہ وہ مومن ہوں، پھر اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ان پر ظلم نہیں کرے گا. اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دے، یعنی اپنے آپ کو اللہ والا بنا لیتا، نیکی بھی کرے اور ملت ابراہیم کی پیروی بھی کرے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنا لیا. اللہ اکبر. اس کے بعد آخر میں پھر وراثت کا تذکرہ آ گیا. بلکہ اس سے پہلے خواتین کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے. یستفتونک فی النساء، کہ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دے رہا ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ اگر کسی نے یتیم بچے کی کفالت کی ہے پھر وہ ان سے نکاح کرنے کا شوق رکھتا ہے تو اس کے حقوق کی ادائیگی کرے نا، اسے حق مہر بھی دے.
والمستضعفین من الولدان، اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ان تقوموا للیتامی بالقسط، کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ نا، اکثر زیادتی نہ کرو. تین بچی تھی، پال لی، بڑی ہوگی، شادی کرنا چاہتے تو کرو، لیکن اس کے حقوق ادا کرو، اس کے حق میں دو. اس کی دولت کو، اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے اس سے نکاح نہ کرنا، منع کر دیا اس سے. جو تم خیر کے کام کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے. پھر عورت کا تذکرہ کیا کہ اگر اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے، دونوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، صلح بہتر ہے، صلح کرنا بہتر ہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور تمام طبیعتوں میں حرص رکھی گئی. خاوند کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کلیئر قرار دے، یہ غلط ہے، اور اس کی عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بتاؤں کہ میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے. تو میں نیکی کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس سے باخبر ہے. باقی اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں، 2 3 4 ہیں، جتنا مرضی کوشش کر لے ان کے مابین انصاف کرنے کی، اس سے انصاف نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ 4 بیویاں 3 بیویاں تو ان میں سے ایک کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو، باقیوں کو بھول جائے. پھر حشر کے میدان میں یہ جب لایا جائے گا کہ اس کا پہلو مرا ہوا ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جو بیویوں کے مابین انصاف سے کام نہیں لیتا. اور اگر ان کی آپس میں نباہ نہیں ہوتا آپ میں جدا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس عورت کو بہترین خاوند دے دے گا اور خاوند کو بہترین بیوی دے دے گا. قال اللہ واسع حکیمہ. پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 131 اور 32 میں 3 دفعہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو کچھ آسمانوں زمین میں وہ سب اللہ کا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں وہ اللہ کا ہے. پھر آگے جا کے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. گویا کہ پہلی بار زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کا ہے وہ شائش رزق کا بیان کیا، اور دوسری دفعہ میں اس کی بے پرواہی کا بیان کیا کہ اگر تم کفر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، نہ اللہ تمہارا محتاج ہے. اور تیسری دفعہ جب آیا تو اس میں اللہ کے کارساز ہونے کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. اور اللہ رب العزت چاہے تو تمہیں ختم کر کے نئی قوم لے آئے، نئے انسان آباد کر دے. اسی اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اس کے بعد آیت نمبر 135 میں گواہی اور شہادت کا تذکرہ کیا. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی شہادت ماں باپ کے خلاف قبول ہوگی.
اس لیے فرمایا نا ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. یہ تھوڑی ہے یہ میری ماں ہے یہ میرے والد ہیں، اور انصاف کی بات جب پوچھی جائے تو ماں باپ کا ساتھ دے جبکہ وہ غلط ہے. حتیٰ کہ اگر اپنے خلاف بھی گواہی جاتی ہے تو اپنے بارے میں بھی کہہ دینا چاہیے کہ مجھ سے زیادتی ہوئی. اللہ اکبر. آج لوگ اس معاملے میں کوتاہی بھر جاتے ہیں کہ اگر ماں باپ غلط ہیں تو کہتے جی بالکل ٹھیک. اللہ نے تو منع کر دی. اپنے خلاف بھی بات پڑے خود غلط ہوں تو کہہ دے جی یہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہاں مجھ سے غلطی. اللہ اکبر. والدین کا معاملہ اور تب بھی یہی مسئلہ ہے. اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فقیر ہے چلو اس کی سائڈ لے لیں. نہیں، اگر فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے. اگر مالدار ہے تو تب اس کے ساتھ نہیں دینا. اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ ان میں سے کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. زیادہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ رب العزت ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھنے والا ہے کہ انصاف کی بات کی جائے. خواہشات کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. حق کی بات کی جائے اور حق والے کا ساتھ دیا جائے. ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ثابت قدم رہا کرو. یا اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو. ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آمین باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ بھی ایک قرآن کی طرح وحی ہے. اور آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا جتنی آئی ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، پھر وہ قرآن مجید کی طرح ہے. ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. عمل صرف قرآن کتاب و سنت پہ کیا جائے گا، اس پر ایمان لایا جائے گا. پھر فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. پھر منافقین کے دوبارہ تذکرہ کیا کہ ان کو تو خوشخبری دے دینا عذاب علیم کی. جنہوں نے کافروں کو دوست بنا رکھا ہے اور عزتیں ان سے مانگتی ہیں اللہ کو چھوڑ کے. اللہ اکبر. تو میں منافقین تو مذاق اڑایا کرتے ہیں شریعت کا. جب ان کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے کہ وہ کتاب و سنت کا مذاق اڑا رہے تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں. اللہ اکبر. اس لیے منافقوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کر دیا جو وہ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور جو ان کے ساتھ مجلسیں کرے گا ان کی زبان کے ساتھ ان جیسا ہو جائے گا. انکم اذا مثلہم، فرمایا پھر تم انہی کی طرح کے ہو جاؤ. اور منافقوں کو اللہ رب العزت منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. یہ منافق تو وہ لوگ ہیں. کون ہیں یہ؟ وہ منافق ہیں جن کے دلوں میں ہر وقت مسلمانوں کے خلاف بددعائی نکلتی ہے. اب کوئی خبر آئے
کہ مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچا، یہ نقصان پہنچا، یہ سوچتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں لم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین. یہ ان کی کیفیت. اسی بھی اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو اکٹھا ہی جہنم میں جمع کرے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا. ان کی نشانی کیا؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سست ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، دکھلاوا کرتے ہیں، نماز مختصر سی پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. جب نبی نظاری کا یہ تو تذبذب کا شکار ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اس لیے آخری آیات میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کافروں کو دوست مت بناؤ، ایمان والوں کو دوست بنائیں. منافق جو ہیں فدر کے اسفل من النار، جہنم کے سستے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے. ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اولئک مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہیں. اللہ ایسے ایمان والوں کا اجر عظیم سے نوازے گا. پھر آخری آیت وہ تو 147 نمبر، بڑی پیاری آیت، بڑی تسلی والی آیت. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کرے گا. اللہ اکبر. میں اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے. ہاں بجا لاؤ گے اور ایمان لے آؤ گے تو تمہارے اپنے فائدے کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ تو قدر کرتا ہے. اس کے بعد چھٹا پارا سورۃ النساء. اگر کسی شخص میں کوئی دینی یا دنوی عیب پایا جاتا ہے تو اسے سر عام ذلیل کرنا چاہیے. پارے کے آغاز میں اس چیز کی وجہ نہ ہر شخص کو بتانے کی ضرورت ہے. الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ اسے یہاں کر سکتا ہے، مگر نہ کسی کی برائی کو اجاگر کرنے کی اجازت نہیں. کتنا پیارا دین اسلام ہے. اللہ خود برائی کو پسند نہیں کرتا اور اس کی تشہیر کو بھی پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. نیکی ظاہر کرو یا چھپا کے کرو، یا کسی کی برائی کا درگزر کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ صرف بندے کی ہونی چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 150 میں منافقین کے کبھی اعمال اور اقوال بیان کر لینے کے بعد اب یہود و نصارہ کے خیالات، شبہات اور ان کی تردید کا بیان شروع کر دیا.
یہ تو پکے سچے کافر ہیں، یہود و نصارہ پکے کافر، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 میں اللہ رب العزت نے یہود کی ایک اور جہالت کا بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر کتاب جو نا آسمان سے نازل کی جائے۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے کہیں بڑا سوال کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کہتے ہیں آسمان سے قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھیں۔ ان کے آباء و اجداد نے تو اس سے بڑا سوال کیا تھا کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو کڑک نے آ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کا مقصد آپ پر ایمان لانا نہیں ہے، محض شرارتیں مقصود ہیں، یہ کر لیں یہ کر لیں، اعتراض در اعتراض کرتے ہیں، ورنہ یہ تو بچڑے کے پجاری کی اولاد ہیں۔ شرارتیں ہیں، پھر ان پہ ہم نے کوہ طور کو ساتھ دروازے میں داخل ہو کر سجدے کی حالت میں اس طرح نہیں داخل ہو، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، انہیں منع کیا تھا۔ انہوں نے عہد کون سے پورے کیے؟ انہوں نے جب بھی کوئی عہد کیا اسے توڑا، اور انبیاء کے قاتل ہیں، انبیاء کو ناحق طور پہ قتل کیا۔ تو خود کہا کرتے تھے ہمارے دل پردے میں، اللہ نے اصل میں مورے لگا رکھی ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں۔ پھر عیسائیوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا بدکاری کا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دی ہے، حالانکہ کوئی قتل نہیں کیا۔ اللہ نے کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، وما قتلوہ یقینی طور پہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں وجود سمیت اوپر اٹھا لیا۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ تو ابھی یہ وقت نہیں آیا، ابھی تک تو یہ وقت نہیں آیا۔ اس کا معنی یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ اب اس سے مراد یہ کہ سب مسلمان ہو جائیں گے، اور یہی معنی زیادہ راجح لگتا ہے۔ پھر یہودیوں کا تذکرہ کیا، ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دی تھی، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ سود لیتے تھے، ان سے منع کیا گیا تھا، لوگوں کے مال کو ناک طور پہ کھاتے تھے، بھاگ نہیں آتے تھے۔ ہاں، راسخ فی العلم جو ہیں ان میں سے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے رسول وسلم کو بتایا کہ ہم نے آپ پر بالکل اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف نازل کی تھی اور دیگر انبیاء کی طرف نازل کی تھی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی۔ ظاہر وہ وحی تھی، وہ نوح علیہ السلام کی احادیث مبارکہ تھی، وحی کہلائی۔ اسماعیل علیہ السلام کی کون سی کتاب ہے؟
حضرت اسحاق کی کون سی کتاب ہے؟ یعقوب. تو اللہ تعالیٰ ان پر جو وحی نازل کرتا تھا وہ ان انبیاء کی احادیث ہوتی تھی جو بعد میں اپنی قوموں کو سناتے تھے. وہ حجت. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کتنے ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا. اور بعض کا ہم نے تذکرہ کیا اور ان رسولوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام کیے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ نے کلام کیا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ نے کلام کیا ہے. پھر آیت نمبر 170 میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کیا لوگوں, یعنی یا آمنو نہیں کہا, یا ایھا الناس کہہ کے خطاب, اے انسانیت, اے انسانوں, تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں نا وہ حق لے کر آئے تمہارے رب کی طرف سے, تو ایمان لے آؤ تو بہتر ہے تمہارے. کفر کرو گے تو زمین و آسمان سارا اللہ کا ہے, اللہ تعالیٰ جاننے والا, حکمت والا ہے. پھر اہل کتاب کو سمجھایا کہ دین میں غلط سے کام نہ لو اور اللہ کے بارے میں ناحق بات نہ کہو. باقی رہ گئے عیسیٰ علیہ السلام, تو اللہ کے پیغمبر تھے, اس کے کلمہ تھے جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا, اور اس کی روح تھے. اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ, مت کہو لا تقولوا ثلاثہ, مت کہو ثلاثہ. کیا مانا کہ اللہ عیسیٰ اور مریم, یا اللہ جبرائیل اور عیسیٰ, اس طرح وہ اقانیم ثلاثہ کے قائل تھے کہ ہمارے تین معبود ہیں, باپ بیٹا روح القدس, باپ بیٹا روح القدس, تین شخصیتیں ہیں. تو ان تینوں کو ایک سمجھتے تھے کہ پھر فرمائیے کس طرح ایک بن گئے, کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, اللہ تعالیٰ پاک ہے. اس بات سے یکون لہ ولد, کہ اس کی اولاد ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا 172 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کسی صورت بھی آر محسوس نہیں کریں گے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے بنے, تو خوش ہوں گے. نہ مقرر فرشتے اس بات کو پسند کریں گے کہ ہمیں رب کا درجہ دیا جائے, بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دینے کو اچھا سمجھتے ہیں. ہاں, جو آر سمجھتا ہے, جو تکبر کرتا ہے, اسے ہم قیامت کے دن اکٹھا کریں گے. اس لیے فرمایا کہ ایمان والے, اچھے اعمال کرنے والے, ان کو ہم ان کے اجر پورا دیں گے, بلکہ ان کو اپنی طرف سے زیادہ بھی دیں گے. جنہوں نے آر سمجھی اور تکبر کیے ان کو عذاب علیم سے نوازا جائے گا. پھر فرمایا ایمان والو, پھر فرمایا ہمارے پاس دلیل, واضح دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے, ہم نے نور تمہاری طرف نازل کیا ہے, نور ہدایت. اب جو ایمان والے ہیں وہ اسے مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں, اور جو کفار ہیں, منافق ہیں, وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد آخری آیت کلالہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بیمار تھا, اس سے میرے پاس آئے, میں نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا.
میری اولاد نہیں ہے، اکیلا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نہ میری اصل تھی نہ میری فرع تھی، ماں باپ بھی فوت ہو چکے، 9 بہنیں تھیں. تو اللہ رب العزت نے آیت کلالہ میرے حق میں نازل کی. اس میں کلالہ شخص کے مسائل کا اللہ نے احاطہ کیا ہے کہ اس کا وارث کون ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ ہے. انشاءاللہ سورہ مائدہ جو ہے اس کے بارے میں ہم کل گفتگو کریں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا بیٹھنا اللہ رب العزت قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.